Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man is born free, but everywhere he is in chains. یہ مشہور زمانہ قول فرانسیسی فلسفی جے روسیو کے نام کیا جاتا ہے، جن کی پیدائش 1712 عیسوی میں ہوئی تھی۔ لیکن تاریخ کے جروخوں میں اگر دیکھا جائے تو اس قول کا جو اصل ہے وہ ہمیں جے روسیو سے پہلے بلکہ بہت پہلے 6 صدی عیسوی میں اسلام کے ایک نامور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے، جنہوں نے ایک واقعے کے تناظر میں اپنے گورنر کو بطور تنبیہ یہ بات کہی تھی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک قبطی عیسائی کو کوڑے لگوائے گئے تھے اور انہیں جیل میں بھر دیا گیا تھا۔ رہائی پانے کے بعد اس قبطی عیسائی نے حضرت عمر فاروق کے دربار خلافت میں یہ شکایت کر ڈالی کہ انہیں بے گناہ اور بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عمر فاروق نے فی الفور نوٹس لیتے ہوئے اپنے گورنر کا مواخذہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے عمرو، اس گورنر کا نام حضرت عمرو بن عاص تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمرو، تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟ یہ ہے انسانیت کے تئیں وہ تصور جس سے اسلام نے پیش کیا ہے، اور اسی سلسلے کی مناسبت سے آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے تکریم انسانیت اور اسلام۔ اس سے بر صغیر ہند و پاک کے ایک ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب نے تصنیف کیا ہے۔ موصوف منجے ہوئے مبصر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جس کسی مدعے پر وہ بات کرتے ہیں اس کا بڑا اچھا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایک اور کتاب احیاء دین اور ہندوستانی علماء مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر بر صغیر ہند و پاک میں جو تحریکات اٹھی ہیں ان تحریکات پر بڑا زبردست نقد اور تبصرہ پیش کیا گیا ہے، اور ان تحریکات کے متبعین و کارکنان کی توجہ کچھ اہم نکات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ ان کی ایک اور مشہور و معروف کتاب ہے تاریخ دعوت و جہاد بر صغیر کے تناظر میں۔ یہ بھی بڑی کمال کی کتاب ہے، ہسٹوریکل فیکٹس کو ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اوپر انالیسس کرتی ہے۔ لیکن اس وقت موضوع بحث ہے تکریم انسانیت اور اسلام۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ 264 صفحات پر مبنی ہے، اس کی اشاعت 2018 میں ہوئی ہے، اس کی قیمت 150 روپیہ ہے، اور اس کے ناشر مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے شرک اور خدا بیزاری کے مقابلے میں توحید و اسلام کو اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو لائق تکریم بنا لیتا ہے، کیونکہ اگر آپ مختلف خداؤں کو پوجو گے تو آپ کی عزت تار تار ہوگی۔ انسٹیڈ آف دیٹ، اگر آپ صرف ایک خدا کو اور حقیقی خدا کو مانو گے تو وہاں پر آپ کی بہت زیادہ قدر افزائی، حوصلہ افزائی اور تکریم کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر اسلام کا جو تصور انسان ہے، انسان irrespective آف his کاسٹ، کریڈ، کلر، واٹ ایور، اس کو کس اینگل سے، کس تکریم سے انسان دیکھتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، اس چیز کو بھی اس کتاب کے اندر اجاگر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر آزادی ضمیر یا رائٹ ٹو ایکسپریشن کے حوالے سے، رائٹ ٹو ہیو ونز اون چوائس کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، دنیا کی کثیر آبادی آزادی اظہار رائے سے ابھی بھی دور ہے، ابھی بھی محروم ہے۔ تو اسلام نے کس طرح سے اس رائٹ کو انشور کرایا؟ ایک انسان خود سے سوچے، خود سے اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لے، اور اس کے بعد اس سے جو چیز مناسب لگے اپنے لیے اس سے وہ اختیار کرے، اس میں کوئی دونس نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو۔
اس چیز کو بھی اس کتاب کے اندر اجاگر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر حقوق کا جامع تصور پیش کر دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر حقوق کا جو کانسیپٹ ہے یہ حکومتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں، ان ریلیشن شپس کے درمیان خون کی مانند کام کرتا ہے حقوق۔ اسی لیے کسی کی عزت ریزی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی چگلی کرنا یا اس کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ اس چیز پر زبردست ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ جو حقوق کا جو جامع تصور ہے اور حقوق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انشور کرایا اپنے بندے کی عزت، اس کی تقریم، اس پر بھی یہاں پر بحث کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی بحث کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو قابل عزت بنا دیتا ہے۔ اب سماج میں بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں جو پسماندہ ہوتے ہیں، انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں، غریب ہوتا ہے، کوئی مفلوق الحال ہوتا ہے، کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی لولا لنگڑا ہوتا ہے۔ تو ان طبقات کے حوالے سے بھی اسلام نے کون سا نظام پیش کیا ہے، اس حوالے سے بھی یہاں پر بحث کی گئی ہے، سو دیٹ وہ جو انڈر پریویلیجڈ انسان ہیں انہیں کس طریقے سے مطلب یہ احساس ہو کہ ان کی کوئی عزت کر رہا ہے، انہیں احساس محرومی کا اظہار نہ ہو، اس حوالے سے بھی اس کتاب کے اندر بحث کی گئی ہے۔ اور آخر میں انسانیت کی تعمیر اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مفصل گفتگو کی گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات بذات خود کس طریقے سے، احادیث قرآن پاک کس طریقے سے انسانیت کی تکریم کو انشور کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر کوئی طالب علم اس کتاب کو پڑھے، خاص کر وہ اشخاص جو پبلک ڈیلنگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء آتے ہیں اور ہمارے وہ اصحاب آتے ہیں جو مختلف آفیسز میں اپنی سروسز دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ انسانوں کا انٹریکشن کنٹینیوسلی رہتا ہے۔ تو بعض اوقات ان سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، تذلیل سمجھتے ہیں، انہیں وہ ڈیو ریگارڈ نہیں دیتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس وہ ان کے درد کا مداوع نہ ہو، لیکن باوجود اس کے انہیں رخصت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انہیں جواب دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انہیں ایسے ہی تانے کسنا، انہیں دھتکارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سلسلے میں یہ کتاب مفید رہے گی۔ حالانکہ تقریم انسانیت اور اسلام بذات خود ایک وسیع و عریض موضوع ہے اور اس پر بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، تاریخ اسلامی کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے حوالے سے، اور پھر اسلامی روایات کے حوالے سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنفس نفیس کس طریقے سے قرآن کے اندر اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کو زبردست شکل، عقل اور باقی چیزیں اس کے لیے مرحمت فرمائی، بلکہ فرما دیا گیا یہ سارا کچھ جو میں نے نظام یہاں پر برپا کیا ہے یہ میرے اس بندے کے لیے ہی ہے۔ تو یہیں سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسان کتنا قابل تکریم ہے۔ اس سلسلے میں یہ کتاب مفید رہے گی۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ جو تبصرہ تعارفی کتاب ہے یہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ السلام علیکم۔